ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے، پہرے دار نے جیل کے بڑے پھاٹک کے پیچھے سے کہا۔ ملاقات کے لیے آنے والا نوجوان بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں دراصل جیلر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان سے میرا ملنا بے حد ضروری ہے۔ یہ ایک انسان کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ مجھے ایک ایسے شخص کے بارے میں ان سے بات کرنی ہے جسے کل پھانسی دی جا رہی ہے۔ پہرے دار نے کچھ سوچ کر ٹیلی فون پر کسی سے بات کی اور کہا، ٹھیک ہے، تم ان سے مل سکتے ہو۔ دروازہ کھلا اور نوجوان جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ جیلر کے کمرے میں پہنچ کر بولا، میں تشریف تابانی کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ انہیں محض شک کی بنا پر پھانسی دی جا رہی ہے۔ جیلر نے کہا، لیکن مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور انہیں مجرم ثابت کیا جا چکا ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی نیا ثبوت ہے؟ جی ہاں، میرے پاس ثبوت کی موجودگی میں انہیں بری کر دیا جائے گا۔ اچھا، تو تم تابانی صاحب کے وکیلوں سے کیوں نہیں ملتے؟ وہ اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی سزا منسوخ ہو جائے، وہی کچھ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ جیلر نے ان کو مشورہ دیا۔ نوجوان نے پوچھا، وکیل صاحب کا نام کیا ہے؟ کیا آپ ان سے میرا رابطہ کروا سکتے ہیں؟ جیلر بولا، خوب، جسے تم بے گناہ قرار دے رہے ہو اس کے وکیل کا نام تک نہیں جانتے۔ نوجوان نے بتایا، میں دراصل کافی عرصے شہر سے باہر تھا، اب ایئرپورٹ سے سیدھا یہیں آ رہا ہوں۔ خیر، وکیل کا نام عدنان بیگ ہے۔ جیلر نے وکیل صاحب کا پتہ ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیا۔ نوجوان فوراً وکیل کے دفتر پہنچا۔ عدنان بیگ نے اسے بتایا، میں ہر پہلو سے جائزہ لے چکا ہوں، کئی ججوں سے مل چکا ہوں، سب کی رائے یہی ہے کہ جب تک کوئی ٹھوس شہادت موجود نہ ہو پھانسی کا حکم واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اب تم کہتے ہو کہ تابانی صاحب بے گناہ ہیں، تو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تابانی صاحب کو شرافت علی کے قتل کی سزا دی جا رہی ہے، حالانکہ وہ اس کے قاتل ہرگز نہیں ہیں، کیونکہ شرافت علی زندہ سلامت آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں ہی شرافت علی ہوں۔ وکیل نے نوجوان کو غور سے دیکھا، پھر کہا، شاید تم ہوش میں نہیں ہو لڑکے۔ تابانی صاحب کو ایک لاش کے پاس سے گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے ہاتھ میں ریوالور بھی تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم سے برآمد ہونے والی گولی اسی ریوالور سے چلائی گئی تھی۔ مقتول کی شناخت بھی ہو گئی تھی، اس کا نام شرافت علی تھا۔ وہ لاش میرے بھائی بشارت علی کی تھی اور اسے تابانی صاحب نے نہیں، میں نے دانستگی میں قتل کیا تھا۔ میں اپنے بھائی کا قاتل ہوں۔ وکیل نے پوچھا، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ قاتل تم ہو؟ اعتراف سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ میرا بھائی بشارت علی تابانی صاحب کو دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ تابانی صاحب میرے شکر گزار تھے اور یہ الزام اپنے سر لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے زبردستی وہاں سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ دراصل انہیں یقین تھا کہ ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے سزا میں نرمی ہو جائے گی اور وہ جلد رہا ہو جائیں گے، لیکن اب انہیں پھانسی کی سزا ہو گئی ہے۔ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بہرحال اب میں اپنے کیے کی سزا خود بھگتنے کے لیے آ گیا ہوں۔ وکیل نے کہا، شاید انہیں بری کر دیا جاتا، لیکن بدقسمتی سے ان دنوں ملک میں یہ بحث جاری تھی کہ پھانسی صرف غریب لوگوں کو ہی دی جاتی ہے اور امیر لوگ پیسہ دے کر چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے اپنے دفاع میں گولی چلائی تھی، کیونکہ مقتول کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آئندہ انتخابات میں تابانی صاحب کے جیتنے کے واضح امکانات تھے، اس لیے ان کے مخالف امیدوار نے جائز ناجائز ہر طرح کوشش کی کہ تابانی صاحب مقابلے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اب اگر تم مجھے تمام حقائق سے آگاہ کر دو تو ہی شاید کوئی راستہ نکل سکے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تابانی صاحب مجھے کیوں سزا سے بچانا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کے لیے ایک اجنبی شخص ہوں، واردات والے دن سے پہلے ہم کبھی نہیں ملے، پھر بھی انہوں نے میری خاطر اتنا بڑا الزام اپنے سر لے لیا۔ آپ تابانی صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ اصل قاتل کی موجودگی میں وہ کیوں پھانسی چڑھنا چاہتے ہیں۔ جب تک اصل حقائق میرے سامنے نہیں آئیں گے میں کیسے انہیں سمجھا سکتا ہوں؟ شرافت علی نے تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا، میں ایک صحافی ہوں۔ تقریباً 1 سال پہلے میں مختلف سیاسی شخصیات کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں اپنے ایک اخبار نویس دوست سے مل کر اخبارات کی پرانی فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک نام پر میری نظر پڑی تو میں چونک گیا، ذہن پر زور دیا
تو یاد آیا کہ یہ میری ماں کا نام ہے۔ میری ماں نے زریاب نامی ایک امیر شخص سے شادی کی تھی۔ ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ میرے والد فوت نہیں ہوئے بلکہ ہمیں لاوارث چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر غربت اور بیماری میں میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت میری عمر 6 سال تھی۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ ہم دونوں بھائیوں کو الگ الگ یتیم خانوں میں داخل کر دیا گیا۔ میں نے اپنے باپ اور بھائی کی تلاش شروع کر دی۔ باپ کا پتہ نہ چل سکا کیونکہ زریاب فرضی نام تھا، البتہ بھائی کا پتہ چل گیا، لیکن وہ اچھے کردار کا انسان نہ بن سکا۔ واردات سے چند دن پہلے میں نے اپنے بھائی بشارت سے ملنے گیا تو وہ موجود نہیں تھا۔ اچانک میز پر پڑے ایک لفافے پر میری نظر پڑی۔ لفافہ بند نہیں تھا۔ معلوم نہیں کس جذبے کے تحت وہ خط پڑھنا شروع کر دیا۔ وکیل عدنان بیگ سے پوچھا، کیا وہ خط تابانی صاحب کے نام تھا؟ شرافت علی نے کہا، جی ہاں، یہ اس کا تیسرا خط تھا جس میں اس نے تابانی صاحب کو اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان سے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا۔ خط میں ان ملاقات کا دن اور وقت بھی طے تھا۔ لفافے پر شریف تابانی کا پتہ بھی لکھا تھا۔ میں اپنے بھائی کو ان برے کاموں سے روکنا چاہتا تھا، لہٰذا میں اس سے پہلے ہی شریف تابانی سے ملنے ان کے گھر پہنچ گیا۔ وہ مجھ سے بڑی محبت سے ملے۔ ہم ناشتے سے فارغ ہو کر ان کے دفتر پہنچے تھے کہ بشارت علی بھی وہیں آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بری طرح غصے ہوا اور بولا کہ اگر اس کے کام میں دخل دیا تو انجام تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پستول نکال لی۔ پستول دیکھتے ہی میں اسے چھیننے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے پستول اور مضبوطی سے پکڑ لی، پھر اسی چھینا جھپٹی میں گولی چل گئی۔ شرافت علی اپنے بھائی کی موت کے منظر کو یاد کر کے رونے لگا۔ وہ سارا منظر فلم کی طرح اس کے سامنے آ گیا۔ گولی چلنے کے بعد تابانی صاحب نے فوراً پستول اپنے ہاتھ میں لے لی اور مجھ سے کہا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب تم یہاں سے جس قدر دور جا سکتے ہو چلے جاؤ۔ اپنا شناختی کارڈ مجھے دے دو۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ میں یہ لاش کی جیب میں ڈال دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو بعد میں تمہیں پتہ چل جائے گی۔ اس سے پہلے کوئی اس کمرے میں آئے تم پچھلے دروازے سے نکل جاؤ۔ تمہارے جیب میں پیسے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، نہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں بھاگوں گا بھی نہیں۔ میں اپنے بھائی کا قتل کیا ہے تو اس کی سزا مجھے ہی بھگتنے دیجیے۔ شریف تابانی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میری خاطر تم سے یہ قتل ہو گیا ہے۔ اس کا الزام میں اپنے سر لوں گا۔ میں کہہ سکتا ہوں یہ مجھے لوٹنے آیا تھا اور میں اپنی جان بچانے کے لیے اس پر گولی چلا دی۔ اب تم جلدی سے بھاگ جاؤ، ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں اور تمہارے بھائی کو کوئی نہ جانتا ہو۔ تم اپنا نام بھی بدل لینا۔ پھر شریف تابانی صاحب نے خاصی بڑی رقم نکال کر مجھے دی اور کہا، یہ رقم اپنے پاس رکھو جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ تم چھپے رہو، بعد میں دیکھوں گا کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے، لیکن میں آپ کو مصیبت میں چھوڑو یہ باتیں، اس کا قتل کا ذکر بھی کسی سے نہ کرنا۔ خدا کے لیے اب جلدی چلے جاؤ، شاید کوئی آ رہا ہے۔ شریف تابانی صاحب نے پچھلے دروازے سے مجھے نکال کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ شرافت کچھ دیر رک کر بولا، وکیل صاحب، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شریف تابانی بے گناہ ہیں۔ وکیل نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ان حالات میں تمہاری بات پر کون یقین کرے گا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تابانی صاحب بھی تعاون نہیں کر رہے اور نہ وہ کسی سے ملنے پر تیار ہیں۔ آپ ان کے وکیل ہیں، انہیں کسی طرح راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ رات 10 بجے وکیل صاحب نے شرافت علی کو بتایا کہ تابانی صاحب کسی طرح قائل نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب پھانسی ہی میرے لیے بہتر ہے کیونکہ میرا کاروبار بیٹھ چکا ہے، انتخابات میں بھی کامیابی مشکل ہے، نہ بیوی نہ رشتہ دار، اب میں کس کے لیے جیوں؟ انہیں صبح 5 بجے پھانسی دے دی جائے گی۔ صبح 5:20 پر ڈاکٹروں نے شریف تابانی کی موت کی تصدیق کر دی۔ عدنان بیگ اور شرافت علی اداس نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دفتر میں آ کر عدنان بیگ نے شرافت علی کو بتایا، تابانی صاحب نے ایک وصیت نامہ تحریر کیا جس کی رو سے ان کے تمام جائیداد کے مالک اب تم ہو۔ میں نے ان کی دولت کا بھوکا نہیں ہوں، نہ میں نے ان کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں تو اپنے بھائی کو سیدھے راستے پر لانا چاہتا تھا، لیکن حالات نے مجھے اس کا قاتل بنا دیا۔ ایک بات اب تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میرا شناختی کارڈ انہوں نے لاش کی جیب میں کیوں ڈالا تھا۔ بشارت علی تابانی صاحب کو جو خط لکھتا تھا
اس پر وہ تمہارا نام لکھا کرتا تھا۔ شاید تم نے وہ خط پورا نہیں پڑھا تھا۔ تابانی صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مقتول وہی ہے جو مجھے خط لکھتا تھا، اسی لیے انہوں نے تم سے کہا کہ تم اپنا نام بدل لینا۔ وکیل نے بتایا۔ ہاں، مجھے یاد آیا۔ بشارت نے غصے میں مجھ سے شاید اسی لیے کہا کہ اگر میرے کام میں دخل دیا تو اس کا انجام میرے حق میں برا ہوگا۔ شرافت علی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آخری ملاقات میں شریف تابانی نے اپنے وکیل نے وہ تحریر پڑھ کر سنانا شروع کی۔ آج سے 25 سال پہلے میں نے گاؤں کی ایک عورت سے شادی کر لی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اپنی سیاسی مجبوریوں اور مصروفیات کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ وہ بہت باوفا عورت تھی۔ چند سال بعد ہی غربت میں سسک کر مر گئی۔ میرے 2 بیٹے بھی تھے۔ بشارت علی میرا بیٹا تھا۔ اس نے کسی طرح میرا کھوج لگا لیا۔ شاید وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا، اپنی بربادیوں کا ذمہ دار مجھے سمجھتا اور شاید ٹھیک ہی کہتا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میرے مخالف کے ساتھ مل کر میرے خلاف مہم چلائے گا۔ واردات والے دن ایک شخص میرے گھر آیا اور کہا کہ میں بشارت کا بڑا بھائی ہوں، میں آپ کے سامنے اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بشارت آیا تو شرافت اسے قائل کرنے لگا، مگر بشارت غصے میں آ گیا اور پستول نکال لی۔ اسی دوران پستول کی چھینا جھپٹی بھی بشارت کو گولی لگ گئی۔ میں نے مرنے کا فیصلہ درست کیا ہے۔ میرا ایک بیٹا نکما نکل گیا، لیکن بڑا بیٹا شرافت علی تو بہت اچھا ہے، اسی لیے میری ساری جائیداد اسی کو دے دی جائے۔ وکیل صاحب نے چشمہ اتارتے ہوئے کہا۔ اب تم سمجھے شرافت علی، شریف تابانی تمہارے والد تھے۔ شرافت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔